आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की तरबियत के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद। उलमा इकराम व कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आज पहले दिन सफ़र हज की तैयारी के उन्वान पर आज़मीन की रहनुमाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से म्युनिसिपल इंतजामिया ने ढूंढ निकाले 800 से ज़ायद गैर कानूनी नल कनेक्शन। पीर से कनेक्शन तोड़ने की कार्रवाई का होगा आगाज। इलीगल नल कनेक्शन होल्डर्स में खलबली। कोरोना मरीजों से जायद बिल वसूलने की पादाश में कृष्णा हॉस्पिटल नर्सिंग होम का इजाजतनामा मुअत्तल। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत ने की कार्रवाई। मरीजों से वसूल किए गए इजाफी बिलों में से अब तक लौटाए गए 23,04,706 रुपये। और LCB औरंगाबाद व पैठन MIDC पुलिस की कार्रवाई। बंद पड़ी कंपनी के संसान गोडाउन से बरामद किया गैर कानूनी गेहूं और चावल का बड़ा जखीरा। काला बाजारी के लिए अनाज ले जाए जाने का खदशा, तहम केस दर्ज न होने पर किया जा रहा है इजहार ताज्जुब। खबरें तफसील से। हज 2022 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तरबियत के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप जामा मस्जिद के सईद हॉल में रखा गया। वर्कशॉप के पहले दिन खिदमत हुज्जाज कमेटी के ज़िम्मेदारान ने हाज़रीन की सफ़र हज से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। वाज़ेह रहे कि हज 2022 की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। स्टेट हज कमेटी की मारिफत फ़रीज़े हज अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद का इंतखाब खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए मुकम्मल कर लेने के बाद अब उनकी तरबियत का आगाज़ किया जा चुका है। इससे कबल NGOs और आज़मीन हज के दीगर खिदमतगारों को स्टेट हज कमेटी की जानिब से तरबियत दी गई और सऊदी हुकूमत की जानिब से साल रवा हज के लिए तरमीम शुदा उसूल व ज़वाबित से वाकिफ़ करवाया गया, जिसकी रोशनी में आज़मीन की तरबियत के लिए जामा मस्जिद के अहाते में मौजूद सईद हॉल में 2 रोज़ा कैंप मुनक़िद किया गया, जिसके पहले सेशन में सफ़र हज की तैयारियों से मुताल्लिक़ डॉक्टर मोहम्मद रहीम और मिर्ज़ा रफ़त बेग ने हाज़रीन की रहनुमाई की, जबकि दूसरे सेशन में उम्रे से मुताल्लिक़ साजिद अनवर ने आज़मीन को तरबियत दी। 29 मई इतवार को मुनक़िदा सेशन में मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही और साजिद अनवर आज़मीन की हज के 5 दिन के उन्वान पर रहनुमाई करेंगे। इस तरबियती नशिस्त में औरंगाबाद, जालना, भुसावल, बुल्ढाना और अहमदनगर से 800 से ज़ायद आज़मीन शरीक हुए, जिनमें स्टेट हज कमेटी की मारिफत सफ़र हज पर रवाना होने वालों के अलावा खानगी टूर एजेंसियों के ज़रिए जाने वाले आज़मीन भी शामिल थे। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में साजिद अनवर, डॉक्टर रहीमुद्दीन, अरशद इंजीनियर, अजीज़ कुरैशी, अब्दुल बारी, मिर्ज़ा अफसर बेग, नूरुद्दीन अंसारी, रज़ी पटेल और डॉक्टर शेख फैसल के अलावा खिदमत हुज्जाज कमेटी के दीगर ज़िम्मेदारान अहम रोल अदा कर रहे हैं। और उसी के साथ में यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे। आपको नियत करनी थी। अगर आप नियत यहाँ करना चाहते हो तो बेहतर है, या नहीं तो प्लेन में बैठे बात करना चाहते हो तो प्लेन में बैठ के कर लेना। उसके बाद में आप नमाज पढ़ लीजिए और आपका एक ऑफिसर आएगा, उन्हें बोलेगा चलिए आगे हाजी साहब अपने को बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बोर्डिंग स्टार्ट हो तो आप सिर्फ चलो वक्त जाने। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर चीफ अकाउंट ऑफिसर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 800 से ज़ायद गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढ निकाले, जिन्हें आइंदा पीर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था और इस संगीन मसले को हल करने में इंतज़ामिया की मदद करने की बजाय सियासी कायदीन ने उस पर सियासत शुरू कर दी थी, जिसकी आवाज़ असम्बली तक भी जा पहुंची और रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के अलावा औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को मशवरा दिया कि इस संगीन मसले के हल के लिए वो ज़ाती तौर पर तवज्जो दें। ज़रूरत पड़ने पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अफसरान की भी मदद हासिल की जाए, जिसके बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने वाटर सप्लाई सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आए और
انتظامیہ شہر میں 10 MLD اضافی پانی لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے ہر زون کے لیے سرپرست افسران کا تقرر کیا اور انہیں ہدایت دی کہ پانی کی چوری اور لیکیجز پر خصوصی توجہ دی جائے۔ چیف اکاؤنٹ آفیسر سنتوش واہوڑے کو بھی پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن سے غیر قانونی طریقے سے لیے گئے نل کنیکشن ڈھونڈ نکالنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جس کے تحت سنتوش واہوڑے نے غیر قانونی نل کنیکشن ڈھونڈنے کی مہم کا آغاز کیا۔ 27 مئی کو واہوڑے نے متعلقہ زون کے واٹر سپلائی انجینئرز کے ساتھ پڑے گاؤں، گادیا وہار، تریشرن چوک اور شاہنور واڑی علاقے کا معائنہ کیا اور ان علاقوں سے 700 تا 800 غیر قانونی نل کنیکشن ڈھونڈ نکالے، جنہیں توڑنے کی کارروائی آئندہ پیر سے شروع کی جائے گی۔ اسی طرح غیر قانونی نل کنیکشن لے کر پانی کی چوری کرنے والے شہریان کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشنز میں FIR درج کروانے کے علاوہ غیر قانونی نل کنیکشن دینے والے پلمبرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح کی اطلاع میونسپل ذرائع سے موصول ہوئی ہے۔ کورونا دورانیے میں متاثرہ مریضوں سے اضافی بل وصولنے والے کرشنا ہاسپٹل کے نرسنگ ہوم کا لائسنس معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا نے دی ہے۔ ناظرین، کورونا دورانیے میں پیدا شدہ حالات کا فائدہ اٹھا کر کئی خانگی اسپتالوں کے ذمہ داران نے اپنے ہاسپٹلز میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج شروع کیا تھا۔ کورونا مریضوں کے علاج کے لیے حکومت و انتظامیہ نے جو چارجز مقرر کیے تھے، اس سے کہیں زیادہ چارج خانگی اسپتالوں کی جانب سے لیے جانے کی شکایات حکومت و انتظامیہ کو موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد حکومت کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے ان دواخانوں میں زیر علاج کورونا مریضوں سے لیے گئے بلوں کا آڈٹ کیا تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ 9 ہاسپٹلز کے ذمہ داران نے مریضوں سے اضافی چارجز وصولے ہیں، مگر انہیں وہ رقم نہیں لوٹائی۔ یہ دواخانے میونسپل حدود میں ہونے کے سبب ان کے خلاف کارروائی کے اختیارات AMC ہیلتھ انتظامیہ کو تھے، لہذا خاطی ہاسپٹلز انتظامیہ کے خلاف کارروائی کے لیے ضلع انتظامیہ نے ایک فہرست میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کو بھجوائی تھی، جن میں سے سیٹھ نند لال ہاسپٹل و ڈاکٹر ہیڈگیوار ہاسپٹل نے ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی۔ اسی طرح سنشائن ہاسپٹل، ایشین سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ہائی ٹیک آدھار ہاسپٹل، گلوبل انٹرنیشنل ہاسپٹل اور اجنتا ہاسپٹل نے کورونا مریضوں سے وصولے گئے اضافی چارجز 21,75,734 روپیے متعلقہ مریضوں کو لوٹا دیے، لیکن روکڑیا ہنومان کالونی میں موجود کرشنا ہاسپٹل اینڈ ICU نے ایک بھی مریض کو اضافی بل کی رقم واپس نہیں کی، لہذا میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے اس ہاسپٹل کے نرسنگ ہوم سرٹیفکیٹ پر اسٹے لگا دیا۔ میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کے مطابق حکومت مہاراشٹر کے پاس موصولہ شکایتوں کے علاوہ جن آروگیہ ابھیان کے ڈائریکٹر آفس اور کورونا ایکل مہیلا پنروسن کمیٹی کی جانب سے ایک مکتوب کے ذریعے شہر کے 27 مریضوں کی فہرست ہیلتھ انتظامیہ کو موصول ہوئی تھی، جس پر مریضوں سے ان دواخانوں کے ذمہ داران نے وصولے بلوں کی جانچ کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کی رہنمائی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی میں شامل افسران نے کورونا مریضوں سے وصولے گئے بلوں کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ 27 میں سے 14 مریضوں سے اضافی بل وصول نہیں کیا گیا، جبکہ 13 متاثرہ مریضوں کی شکایت کے مطابق ان سے وصولے گئے اضافی چارجز انہیں لوٹانے کے لیے متعلقہ اسپتالوں کے ذمہ داران کو نوٹسز بھجوائی گئی تھیں اور 1,83,129 روپیے اضافی رقم میں سے 1,28,972 روپیے متاثرہ مریضوں کو اب تک لوٹائے جا چکے ہیں اور 54,571 روپیے آئندہ 2 دنوں میں متعلقہ مریضوں کو لوٹا دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر پارس منڈلیچا نے یہ بھی بتایا کہ کورونا مریضوں سے خانگی اسپتالوں کے ذمہ داران کی جانب سے وصولے گئے اضافی چارجز کی رقم 23,04,706 روپیے متعلقہ مریضوں کو لوٹائی جا چکی ہے۔ ضلع ناندیڑ کے بھوکر میں ڈیزاسٹرز مینجمنٹ سے متعلق ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں سب ڈویژنل آفیسر اور دیگر ماہرین نے حاضرین کی رہنمائی کی۔ قدرتی آفات نازل ہونے کی صورت میں کن احتیاط اور حکمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس متعلق رہنمائی کی غرض سے بھوکر تحصیل کے میٹنگ ہال میں منعقدہ اس اجلاس کی صدارت سب ڈویژنل آفیسر راجندر کھندارے نے کی۔ اجلاس میں تعلقے کے تمام شعبہ جات کے ذمہ داران شریک تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال موسم باراں میں تعلقے میں تقریباً 3 گاؤں ندیوں کی طغیانی و شور سے متاثر ہوئے تھے،
اور مرد و خواتین کے پانی میں بہہ جانے کی وارداتیں پیش آئی تھیں، جبکہ کچھ مقامات پر بجلی گرنے سے بھی نقصانات ہوئے تھے۔ اس طرح کے حالات میں اگرچہ کہ سرکاری مشینری اور افرادی قوت کم تھی، اس کے باوجود بھی ایس ڈی او کھندارے ذاتی طور پر میدان میں اترے تھے اور جان کی بازی لگا کر انسانی جانوں کو بچانے اور راحت رسانی کے کام کیے تھے۔ لیکن اس سال ایسے حالات پھر سے پیدا نہ ہونے پائیں، اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پھر بھی کوئی ایسی ہنگامی صورتحال آ ہی جائے تو حالات کا سامنا کس طرح سے کیا جائے، اس تعلق سے تبادلہ خیال و رہنمائی کے لیے یہ اجلاس رکھا گیا اور تمام شعبوں کے ذمہ داران کو مستعد رہنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح کم و بیش 30 تربیت یافتہ ملازمین کی ایک ٹیم بروقت راحت رسانی کے لیے بنائی گئی ہے، جو حالات پر کڑی نظر رکھے گی۔ اس اجلاس میں تحصیلدار لانڈگے پی آئی وکاس پاٹل، بلدیہ سی ای او پریانکا ٹونگے، شعبہ جنگلات کے افسران و ملازمین، بہبودی اطفال کے پروجیکٹ آفیسرز، گرام سیوک سنگھٹنا کے ملازمین، سرپنچ سنگھٹنا کے ممبران، بجلی کمپنی کے ملازمین اور ضلع پریشد کے ملازمین و افسران شریک تھے۔ بازار ساونگی انداپور روڈ پر راستے کی مرمت کے لیے بے ترتیبی سے ڈالے گئے ریت اور کھڑی کے ڈھیر آواجاہی میں رخنہ بنے ہوئے ہیں۔ ہفتے واری بازار کے دن بھی یہاں 3 گھنٹوں تک ٹریفک جام رہا۔ واضح ہے کہ بازار ساونگی انداپور روڈ کی تعمیر کے لیے متعلقہ کانٹریکٹر نے 10-12 روز قبل روڈ کے کنارے کھڑی کچھ اس طریقے سے ڈھیر کر رکھی ہے کہ سڑک کا زیادہ تر حصہ ان ڈھیروں میں سما گیا ہے اور مسافروں و گاڑی مالکان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز جب جمعے کو لگنے والے ہفتے واری بازار کے لیے اطراف کے لوگ اور گاڑیاں اس راستے پر اتریں تو یہاں ٹریفک جام ہو گیا اور 3 گھنٹوں تک آواجاہی مسدود ہو کر رہ گئی۔ دونوں ہی جانب گاڑیوں کا ہجوم دیکھا گیا، جس کے سبب عوام کو انتہائی دقتوں کا سامنا ہوا۔ واضح رہے کہ یہاں کی مین بازار پیٹ سے انداپور راستے کے پل تک کا راستے کا کام پچھلے 2 ماہ سے جاری ہے، لیکن محکمہ تعمیرات عامہ کی لاپرواہی کے سبب یہ کام انتہائی سست رفتاری سے چل رہا ہے اور اس راستے انداپور، بوڑکھا، لونی، پاڈلی، سوبل گاؤں، شیخ پور واڑی، درے گاؤں اور دیگر کئی مضافات سے لوگ بازار کو آتے ہیں۔ نیز روز مرہ کی بھی آواجاہی جاری رہی ہے۔ عوام و مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹھیکیدار فوری کھڑی اٹھوا کر یا سمیٹ کر راستہ بحال کرے اور محکمہ تعمیرات عامہ کے افسران سے بھی عوامی مطالبہ ہے کہ غفلت سے بیدار ہو جائیں اور راستے کی کام کی عاجلانہ تکمیل کروائیں۔ روڈار سمردھی مہامارگ کی تعمیر کے ساتھ ہی سروس روڈ نہ بنائے جانے کے سبب کھیتوں میں آنے جانے کے لیے کسانوں کو دشواریوں کا سامنا ہے، لہٰذا اننت پور میں کسانوں نے آج سروس روڈ کے لیے احتجاج کیا۔ اس موقع پر مہاراشٹرا اسٹیٹ روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذمہ داران کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ ایم ایس آر ڈی سی کے ذمہ داران نے سمردھی ہائی وے کی تعمیر کے ساتھ ہی کسانوں کو سروس روڈ نہیں دی، جس کے سبب کھیتوں پر جانے آنے کو لے کر کسان پریشان ہیں۔ اننت پور کی کھیتوں کے علاقے سے متصل سمردھی ہائی وے پر تعلقہ گنگاپور کے دھاموری خورد کے نائب سرپنچ رویندر چوہان اور ڈاکٹر رنجیت گائیکواڑ کی موجودگی میں یہاں کسانوں نے احتجاج کیا۔ کسانوں و احتجاجیوں نے الزام عائد کیے کہ کسان حالانکہ پرامن طریقے سے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن L&T کمپنی اور ریاستی روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے افسران ان پر پولیس کارروائی کی دھاک جما کر دباؤ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ الزام دھاموری کے نائب سرپنچ چوہان اور ڈاکٹر گائیکواڑ نے عائد کیا ہے۔ نیز انتباہ دیا کہ جب تک سروس روڈ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے تب تک سمردھی کے بازو 2 طرفہ کمپاؤنڈ کا کام شروع نہ کرنے دیا جائے گا۔ سمردھی سے متصل کھیتوں میں جانے کے لیے سروس روڈ نہ چھوڑے جانے کی صورت میں کسانوں نے احتجاج میں شدت لانے کا انتباہ بھی دیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ اورنگ آباد کے گریجویشن ڈے کے موقع پر ایک تقریب گزشتہ شام ہوٹل ویوانتا کے سن لانس میں رکھی گئی، جہاں مہمانوں کے ہاتھوں مختلف شعبوں میں گریجویشن مکمل کرنے والے طلباء میں ڈگری سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ گریجویشن ڈے کی یہ تقریب انڈین ہوٹلز کمپنی لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر و چیف ایگزیکٹو آفیسر پونیت چھتوال، مولانا آزاد ایجوکیشنل ٹرسٹ ممبئی کے چیئرمین فرحت جمال،
انڈین ہوٹلز کمپنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ و ہیومن ریسورس کے گلوبل ہیڈ گورو پوکھریال، ڈاکٹر رفیق زکریا سینٹر فار ہائر ایجوکیشن اینڈ ایڈوانس ریسرچ کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر اے جی خان، یونیورسٹی آف ہڈرس فیلڈ یو کے پرو وائس چانسلر ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروفیسر جین او وین لنچ، یونیورسٹی آف ہڈرس فیلڈ یو کے دا بزنس اسکول کے ڈین پروفیسر جل جانس اور آئی ایچ ایم اے کے پروفیسر و پرنسپل ڈاکٹر آنند لنگر کی موجودگی میں منعقد کی گئی، جبکہ انڈین ہوٹلز کمپنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بیجل دیسائی، اکنامکس لاز پریکٹس ممبئی کے مینیجنگ پارٹنر ایڈوکیٹ سہیل ناتھانی اور انڈین ہوٹلز کمپنی کے ایکسپریشن ہیڈ سربجیت سنگھ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے اس تقریب میں شریک تھے۔ مہمانوں کے ہاتھوں مختلف شعبوں میں گراں قدر کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ اسی طرح گریجویشن مکمل کرنے والے طلباء میں ڈگری سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ بعد ازاں مہمانوں نے ہوٹل مینجمنٹ کورسز کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اس فیلڈ میں گریجویشن مکمل کر چکے طلباء کو ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ اسی طرح اپنے تجربات کی روشنی میں کامیاب زندگی گزارنے کے گر بھی انہیں سکھائے۔ شہر کی وسعت کے پیش نظر اور ٹریفک جام پر قابو پانے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے پارکنگ پالیسی ترتیب دی ہے، جس پر جلد ہی عمل شروع کیا جائے گا۔ یہ اطلاع میونسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ شہر اورنگ آباد میں مسلسل ہو رہے آبادی کے اضافے اور شہر کے پھیلاؤ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئندہ عرصے میں ٹریفک کے نظام کی بہتری اور شہر کے معیار زندگی کو اونچا اٹھانے کے مقصد سے اسمارٹ شہر اورنگ آباد میں پارکنگ پالیسی لانچ کی جائے گی اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی منظوری کے بعد اس پالیسی کی تجویز کو روبہ عمل لایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پالیسی کے سبب شہر کے ٹریفک نظام میں جلد ہی بہتری دیکھی جا سکے گی۔ پچھلے چند ماہ سے میونسپل کمشنر و اسمارٹ سٹی کے سی ای او آستک کمار پانڈے کی رہنمائی میں پارکنگ پالیسی تیار کی جا رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر اور اسمارٹ سٹی کی ڈپٹی سی ای او اپرنا تھیٹے کی نگرانی میں اسمارٹ سٹی کی ٹیم اور ممبئی کے ٹریفک شعبے کی ماہر ترپتی امرتوار، ویتالی اور اشوک داتار اس پالیسی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ اس کام کے لیے اربن ریسرچ فاؤنڈیشن کی بھی مدد لی گئی۔ آخرکار پالیسی تیار ہو گئی اور کمشنر کی منظوری کے ساتھ اس پالیسی کی قرارداد بھی منظور کی جا چکی ہے اور اب اسے شہر میں روبہ عمل لانے کے لیے مقامی اسٹارٹ اپ کربلیٹ کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ اسٹارٹ اپ جدید طرز سے لیس منصوبوں کے ذریعے پارکنگ کے انتظامات کرے گا۔ ابتدا میں شہر میں 7 مقامات پر یہ پائلٹ پروجیکٹ چلایا جائے گا اور تجربہ کامیاب ہو جائے تو پورے شہر میں روبہ عمل لایا جائے گا، جو یقیناً ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے نمونہ قرار پائے گا۔ اس طرح کا اعتماد جتایا جا رہا ہے۔ ایل سی بی اور پیٹھن ایم آئی ڈی سی پولیس نے پیٹھن کے ڈھورکن کے ایک گودام سے گیہوں اور چاول کا ایک بڑا ذخیرہ ضبط کیا ہے۔ کہیں یہ اناج کالا بازاری کے لیے تو نہیں یہاں ڈم کیا گیا تھا، اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ گندم اور چاول کا یہ اناج کیا راشن کی تقسیم کے سرکاری ذخیرے سے اڑا کر چھپا کر یہاں محض کالا بازاری کے مقصد سے رکھا گیا تھا؟ اس بات پر سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ اورنگ آباد پولیس کے انسدادی جرائم شعبے اور پیٹھن صنعتی علاقہ پولیس کی مشترکہ کارروائی میں یہ چھاپہ ماری کی گئی۔ اس گیہوں اور چاول کے نمونے جانچ کے لیے اورنگ آباد ضلع سپلائی شعبے کو بھجوائے گئے ہیں۔ اس جانچ کے بعد یہ پتہ چل پائے گا کہ یہ مذکورہ اناج راشن کی دکانوں کا ہے یا نہیں۔ تفصیلات کے مطابق اورنگ آباد کی مقامی انسدادی جرائم شاخ کے اسکواڈ کو اپنے مخبر سے اطلاع ملی تھی، جس کے بعد جمعہ کی شام پیٹھن اورنگ آباد روڈ پر ڈھورکن کے قریب بند پڑی ایک چمڑا فیکٹری کے سنسان پڑے گودام میں چھپا کر رکھا گیا۔ یہ کم و بیش 30 ٹن گیہوں و چاول کا ذخیرہ ضبط کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی ایل سی بی کے انسپکٹر رامیشور رینگے، ایم آئی ڈی سی پیٹھن پولیس تھانہ کے معاون انسپکٹر بھگوان ناگر گجے، جمعدار کرن گورے کے اسکواڈ نے انجام دی۔ تاہم خبر بھجوائے جانے تک پولیس نے معاملے کا اندراج نہیں کیا تھا، جبکہ ضبط شدہ اناج کا وزن کر کے اسے بڑکن کے سرکاری گودام میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تعلقہ گنگاپور کے گولی شیورا میں ایک 21 سالہ نوجوان نے ایک کمسن دوشیزہ کی عصمت ریزی کی۔ پولیس ملزم کو گرفتار کر چکی ہے۔
इस मामले में शिलेगांव पुलिस थाना में इस्मत दरी और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का मामला दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा कमसिन दुशीज़ा ज़रूरत से फारिग होने गई थी कि इसी दौरान मुलजिम ने उसका पीछा करके उसे दबोच लिया और लड़की का मुंह दाबकर उसे करीब की गायरान ज़मीन के हौज़ की ऊट में ले जाकर उसके साथ छीना झपटी की और उसे ज़ेर कर लिया। लड़की की मुखालिफत को खातिर में न लाते हुए उसने उसकी इस्मत को तार तार कर दिया। पुलिस ने बुलहवस अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद जांच पिंक मोबाइल स्क्वाड के माविन इंस्पेक्टर DS साखले कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ताल्लुका कलमनुरी के गौड़ बाजार में एक नौजवान के कत्ल का मामला मंजर आम पर आया था। पुलिस इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो गई है, जिसके मुताबिक शराब के लिए पैसे न देने पर सगे बाप ने ही अपने जवां साल बच्चे का खून कर दिया। पुलिस मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर चुकी है। गुज़िश्ता दिनों ज़िला हिंगोली के ताल्लुका कलमनुरी में गौड़ बाज़ार मकाम पर एक 21 साला नौजवान के कत्ल का मामला मंजर आम पर आया था। इस मर्डर केस को कलमनुरी पुलिस ने हल कर लिया। तहकीकात में यह सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ कि शराब के लिए पैसे न देने पर सगे बाप ने ही अपने जवां साल लड़के का कत्ल कर दिया। कलमनुरी पुलिस मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक मकतूल देवानंद ने घर का सारा कारोबार अपने हाथ में ले रखा था, जिसकी वजह से उसका मुलजिम बाप संतोष संभाजी मुधोड़ उससे नाराज था। संतोष शराब का आदी था, मगर देवानंद उसे शराब पीने के लिए पैसे न देता था। लिहाजा गुस्से में आकर संतोष ने 21 मई की रात अपने बेटे देवानंद के सर पर लकड़ी से वार करके उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस मामले की बारीकी से जाँच के दौरान पुलिस असल कातिल तक पहुँच पाई है और मुलजिम बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर सुनील निकालजे की रहनुमाई में API श्रीनिवास रोहिलवार, डिप्टी इंस्पेक्टर सोनो ने, लेडी डिप्टी इंस्पेक्टर गजभारे, पुलिस कांस्टेबल भारत घवार और दीगर अमले ने अंजाम दी। दिनांक 21/5/2022 रोजी मौजे गौड़ बाजार या ठिकाणी एका 20 वर्षीय तरुणाचा खून झाल्याची बातमी पोलीस पाटलामार्फत मिळाली। त्या बातमीच्या अनुषंगाने माननीय पोलीस अधीक्षक श्री राकेश कलासागर सर, माननीय SP सर यतीन देशमुख सर यांच्यासह गौड़ बाजार या ठिकाणी आम्ही स्वतः सोबत ASP API रोडवर PSI सुनील सर पोहोचलो। घटनास्थळी पाहतले असता त्या ठिकाणी एक 20 वर्षीय तरुण शेतामध्ये मृत अवस्थेत दिसला। त्यावरून आरोपी शोधण्यासाठी वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनाखाली चक्र फिरवले असता गावामध्ये व आजूबाजूच्या परिसरात आरोपीला बदनामी काढली असता मृतक मुलाचे व वडिलाचे पैशाच्या देवाणघेवाण बऱ्याच वेळेस वाद वाढले आहेत असे निष्पन्न झाले। त्यावरून वडिलास आम्ही तपासकामी ताब्यात घेतले। वडिलांनी हा गुन्हा केल्याचे कबूल केल्यानंतर त्यांना आज रोजी अटक केली असून त्यांचा 31/5/2022 पर्यंत इशारा मिळाला आहे। ST बस के कंडक्टर और मुसाफिरों के साथ तनाज़ा खड़ा करने वाले मुलजिम को जब क्रांति चौक पुलिस स्टेशन लाया गया तो फिल्मी स्टाइल में वो पुलिस वालों पर ही भड़क उठा। नाजरीन, हिंदी फिल्मों में अक्सर इस किस्म के डायलॉग सुने जाते हैं। जब गुंडा व मुजरिमाना सिफत मुलजिमीन पुलिस से उलझ पड़ते हैं तो उन्हें धमकी देते हैं कि वर्दी उतार के आ, फिर तुझे दिखाता हूँ। मज़कूरा वाक़या कुछ इसी नौइयत की तजुर्बाती मिसाल है। हुआ कुछ यूँ कि सिल्लोड़ बस डिपो के कंडक्टर शैलेश वैष्णव की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी काम में रखनाअंदाजी के इल्ज़ाम के तहत एक मुलजिम पर मामला दर्ज किया है। मुलजिम सिल्लोड़ से औरंगाबाद नाइट हॉल्ट की बस पर चढ़ा और पहले तो उसने बस के मुसाफिरों से तू तकरार की, तो कंडक्टर व ड्राइवर ने उसे समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि ये बस अब आगे नहीं जाएगी, ये नाइट हॉल्ट यानी मकामी बस है। समझाने का भी उस पर कोई असर न हुआ और उसने बस के अमले के साथ ही तनाज़ा खड़ा करके कंडक्टर की कॉलर पकड़ ली और उसके साथ हुज्जत तकरार शुरू कर दी। ST के अफसरान बीच में आए और उन्होंने मुलजिम को समझाया, लेकिन वो था कि मानने के लिए तैयार ही न था, जिसके बाद पुलिस को बुलवाया गया। पुलिस उसे क्रांति चौक थाना ले आई तो उसने वहां भी उधम मचाया। API अशोक शिर्के वहां आए तो उसने उन्हें भी गाली गलौज की और धमकियां दी, तो बिलाखिर उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का नाम एजाज खान शेर खान मुजावर पठान बतलाया जा रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले,
روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ خدمات حجاج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کی تربیت کے لیے 2 روزہ ورکشاپ منعقد۔ علماء اکرام و کمیٹی کے ذمہ داران نے آج پہلے دن سفر حج کی تیاری کے عنوان پر عازمین کی رہنمائی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے میونسپل انتظامیہ نے ڈھونڈ نکالے 800 سے زائد غیر قانونی نل کنیکشن۔ پیر سے کنیکشن توڑنے کی کارروائی کا ہوگا آغاز۔ انلیگل نل کنیکشن ہولڈرز میں کھلبلی۔ کورونا مریضوں سے زائد بل وصولنے کی پاداش میں کرشنا ہاسپٹل نرسنگ ہوم کا اجازت نامہ معطل۔ میونسپل کارپوریشن کے شعبہ صحت نے کی کارروائی۔ مریضوں سے وصول کیے گئے اضافی بلوں میں سے اب تک لوٹائے گئے 23,04,706 روپیے۔ اور LCB اورنگ آباد و پیٹھن MIDC پولیس کی کارروائی۔ بند پڑی کمپنی کے سنسان گوڈاؤن سے برآمد کیا غیر قانونی گیہوں و چاول کا بڑا ذخیرہ۔ کالا بازاری کے لیے اناج لے جائے جانے کا خدشہ، تاہم کیس درج نہ ہونے پر کیا جا رہا ہے اظہار تعجب۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔